آپ کا استدلال ہے کہ صحیح مسلم 2256 میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبرستان جانے کی دعا پوچھی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، تو آپ کا یہ دعویٰ کمزور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبرستان جانے کی علیحدہ دعا سکھائی تھی نیز۔ جامعہ ترمذی میں جو علیحدہ دعا سکھائی ہے وہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ تو تشہد کے بھی کئی ایک سیگے رپورٹ ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایک صحابی کو سکھایا ہے وہ دوسرے والا نہیں پڑھ سکتا، تو یہ آپ کا اعتراض بالکل غلط ہے۔ مردے کے لیے دعا ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ نیز سنن ترمذی میں سیدہ عائشہ نے اپنے بھائی کی قبر پر جا کر کہا کہ اگر تمہاری موت کے وقت میں تمہیں دیکھ لیتی تو اب کبھی قبر پر نہ آتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قبرستان جانے کو ممنوع سمجھتی تھیں۔ اچھا، اس میں تو آدھی بات ہماری ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ ممنوع سمجھتی تھیں تو آپ سیدہ عائشہ کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ صرف اپنے بھائی کی قبر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم کو توڑ دیا، تو ایسا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے وہ شریعت کو کبھی بھی توڑنے والی نہیں تھی، لہذا یہ آپ کا استدلال بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سیدہ عائشہ اس کی تعویل یہ کرتی تھی کہ اگر کوئی شخص موت کے وقت، بشرطے کہ وہ فیمیل ہو، مردوں کو تو اجازت ہے کہ وہ قبرستان جا سکتے ہیں، آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی، بشرطے کہ وہ فیمیل ہو، اگر اس نے مردے کو دیکھ لیا ہے تو اب اسے قبرستان جانے کی حاجت نہیں۔ تو یہ آپ کا استدلال سیدہ عائشہ کے حوالے سے ذاتی طور پر درست مانا جا سکتا ہے کسی درجے میں، اگر وہ اس کو کلیریفائی کر دیتی۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں دیکھ لیتی تو قبر پر نہ آتی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر پہ عورت کا جانا حرام ہے، تو یہ سیدہ عائشہ نے کوئی بات نہیں کی۔ اگر حرام ہے تو بھائی اپنے بھائی کو نہیں بھی دیکھا تب بھی جانا حرام ہی ہے، حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، اور قبرستان جا کے انہوں نے اپنے بھائی کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو قبر کے اندر ہے، وہ مقصد تو پھر بھی پورا نہیں ہوا۔ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ اس کے نیچے امام ترمذی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اس حدیث کی وجہ سے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، اس میں آپ نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، صحیح مسلم کی حدیث، اس کے تحت یہ حدیث منسوخ ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو منسوخ نہیں ہے لیکن اس میں لعنت ان عورتوں پر ہے جو کثرت سے جاتی ہیں، چونکہ ان میں صبر نہیں ہوتا، یا مطلقاً بھی اس وجہ سے اس کو حرام کیا گیا کہ عورتیں واویلا کرتی ہیں۔ مراد یہ کہ اگر وہ واویلا نہ کریں، یہ علماء کی تشریح میں بتا رہا ہوں، حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں، حدیث بالکل واضح ہے، نبی علیہ السلام نے کہیں پر نہیں فرمایا کہ عورتیں نہیں جا سکتی، الٹا آپ نے جنرل فرمایا کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ موت یاد آئے۔ اور موت کو یاد کرنا صرف مردوں کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، بلکہ اپنی بیویوں کو قبرستان لے کر جایا کریں تاکہ دنیا کی بے ثباتی ان کے اندر آئے، کیونکہ دنیا داری سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔